اب یہ ویلنٹائنس کے بعد لوگ کہتے ہیں کیا دخیانوں سی باتیں ہیں، دو محبت کرنے والے ملیں، لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا، حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، کس سے نہیں دیکھا جاتا؟ کون نہیں دیکھنا چاہتا؟ یہ کس پر اشارے ہیں میں نہیں جانتا۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا یہ مذہب والوں کا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، دو محبت کرنے والوں کو ملنے تک نہیں دیتے۔ حاضرین کرام، ہم کب کہتے ہیں محبت کرنے والے نہ ملیں؟ اسلام کہتا ہے محبت کرنے والے ملیں، بہت اچھے پیمانے پر ملیں، مگر ملنے سے پہلے نکاح کا ارادہ کر لیں، اور نکاح کر لیں، صرف ارادے سے بھی بات نہیں بنتی، نکاح کر لیں، اس کے بعد آپ کو ملنے سے کون روکنے والا ہے؟ قانونی طور پر آپ کو اجازت دی جاتی ہے، باضابطہ سائن ہوتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، نہ صرف آپ کو ملنے کی اجازت دیتے ہیں بلکہ باپ اپنے ہاتھوں سے آپ کو پھول پہناتا ہے، آپ کو دولہا بناتا ہے، آپ کو عزت و شان کے ساتھ آپ کا نکاح کرواتا ہے۔ حضرت کرام، یہ ہے اسلامی مزاج اور یہ ہے اسلامی کلچر۔ اسلام محبت کا دشمن نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسلام محبت کا دشمن ہے۔ کون کہتا ہے اسلام محبت کا دشمن ہے؟ اسلام ہی دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اسلام کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں اسلام نے بڑی وسعت سے کام لیا، 4 شادیوں کی طرف اسلام نے ابھارا۔ اسلام نے ابھارا نہیں۔ اسلام جانتا ہے کہ انسان کا مزاج ہے، اگر ایک بیوی کے ہونے کے باوجود اس کا مزاج شادی کی طرف مائل ہے، اسلام کہتا ہے اگر استطاعت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، دونوں کو ایکول حق ادا کر سکتا ہے، دوسرا نکاح وہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ مرد کا مزاج ہے۔ اسلام کہتا ہے آپ جس راہ پر چلنا چاہتے ہیں، نکاح کا جذبہ، نکاح کی خواہش یہ اللہ کی طرف سے ہے اور افزائش نسل کے لیے ہے، نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ہے۔ یہ خواہش بری خواہش نہیں ہے، یہ خواہش اچھی خواہش ہے۔ اس خواہش کی وجہ سے انسان کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں، اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں، صلحاء پیدا ہوتے ہیں، مفسرین پیدا ہوتے ہیں، محدثین پیدا ہوتے ہیں۔ یہ خواہش بری نہیں ہے۔ اسلام محبت کا دشمن نہیں ہے، محبت کو غلط راستے سے اختیار کرنے کا دشمن ہے۔ کسی کی بہن کو لے جانے کا اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ آپ مجھے بتائیں، یہ ویلنٹائنس منانے والے، کسی کی بہن کو لے جانے والے اپنی گاڑی پر بٹھا کر، اپنی کاروں میں بٹھا کر، میں ان سے پوچھوں کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا تھا اور رسول اللہ ٹو بی فرینک بات کرنے کے عادی تھے لوگوں سے، کھلی بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب سے کرتے تھے۔ آدمی ایک آ کر سرکار کے سامنے بیٹھا، پوچھا یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ رسول اللہ سے اجازت مانگی۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے نہیں میں تو زنا کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کوئی تمہاری عورت تمہاری ماں کے ساتھ یہ کام کرے تو؟ کہنے لگا سرکار میں تو اسے مار دوں گا جان سے۔ ارشاد فرمایا اچھا اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ کرے تو؟ کہنے لگا سرکار میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا حضور نے پھر اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے تو؟ اس نے عرض کیا سرکار میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے میں برداشت ہرگز نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تمہاری ماں کے ساتھ یہ عمل ہو تم پسند نہیں کرتے، تمہاری بہن کے ساتھ یہ عمل ہو تم پسند نہیں کرتے، تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ عمل ہو تم پسند نہیں کرتے، تو پھر تم جس کے ساتھ یہ کام کرو گے وہ کسی نہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی نہ کسی کی بہن ہوگی، اس کی عزت بھی اس کی عزت ہوگی۔ عزتوں کو نیلام کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ میرے دوستو یہ سیدھی بات ہے جو اسلام کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے عورت کی عزت دنیا کی سب سے زیادہ پریشیس تھنگ ہے، اس سے زیادہ دنیا میں کوئی اہمیت والی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ عورت کا زیور کیا ہے؟ الحیا، حیا عورت کا زیور ہے۔ عورت کا سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں دولت عورت کی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی دولت ہے حیا۔ اب اسلام نے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ عورتوں کو بند کر دینا چاہتا ہے؟ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے صحیح راستہ، سچا راستہ، قانونی راستہ اختیار کرو اور نکاح کرو، نکاح کے بندھن میں بن جاؤ، باضابطہ پھر ازدواجی زندگی گزارو، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ پاکیزہ راستہ ہے جو اختیار انسان کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اسلامی معاشرہ اتنا پاکیزہ ہے، اتنا عمدہ معاشرہ ہے، تو پھر ہمارے نوجوان اس کی طرف مائل کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے بچے بھی جا رہے ہیں، ہماری بچیاں بھی جا رہی ہیں۔ میں بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے جو کچھ ہوتا ہے یونیورسٹیز میں، جو کچھ ہوتا ہے کالجز میں، جو کچھ ہوتا ہے میں نے دیکھا۔ بھائی لاتا ہے اپنی بہن کو چھوڑتا ہے یونیورسٹی بڑے احترام کے ساتھ، بچی کچھ دیر یونیورسٹی میں کلاسز اٹینڈ کرتی ہے، بنک مارتی ہے، کسی ہندو بچے کے ساتھ بیٹھ کر نکل جاتی ہے۔ حاضرین کرام ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے ہیں۔ اب لانے والے کی ذمہ داری تھی، اس نے علم کے لیے لایا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے کیا ارشاد فرمایا نکاح کی عمر کو جب کوئی پہنچ جائے پہلی فرصت میں اس کا نکاح کر دو۔ خصوصیت کے ساتھ لڑکیوں کا نکاح کرنے میں جس قدر اجلت ہو سکے اس قدر اجلت کرو، جس قدر جلدی ہو سکے اس قدر جلدی کرو۔ کیوں؟ لڑکیوں کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ان کی حیا ہے، وہ ان کی عزت ہے، وہ سب کچھ اس میں ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے
اس مرد کی تعریف کی, اس باپ کی تعریف کی جو بیٹی کی عزت کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہے. مگر ہمارے معاشرے میں پڑھانے کا رجحان اس قدر بڑا, میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی پڑھاتے. ایک صاحب نے تو مجھ سے پرسوں پوچھا, 8 دن قبل جمعے کی نماز کے بعد, انہوں نے مجھ سے پوچھا میری بیٹی کو میں کال سینٹر بھیجنا چاہتا ہوں, رات میں کار آئے گی, بہت محفوظ جاب ہے, میں کروانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں کروانا چاہتے ہیں آپ؟ کہنے لگے نہیں 20-22 ہزار کی آمدنی وہ پے کرنے والے ہیں, وہ 2 بجے رات 2 بجے سے صبح 8-9 بجے تک وہ کوئی جاب ہے, وہ کرنے کے لیے باضابطہ کار آتی ہے لے جاتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنی بیٹی کو جاب پر بھیجنے سے پہلے اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کس کے ساتھ جائے گی؟ کوئی جو لے جانے والا ہوگا وہ ڈرائیور بھی ہوگا تو کوئی نہ کوئی مرد ہی ہوگا. مرد آئے گا رات کی تنہائی میں اس بچی کو بٹھا کر لے جائے گا, کیسے مسلمان سوچ سکتے ہیں؟ حضرت کرام یہ ہیں چیزیں. ایک صاحب, میں آپ کو مسلم معاشرے کی باتیں بتلا رہا ہوں, ایک صاحب نے اپنی بیٹی کو انگلینڈ بھیجا پڑھانے کے لیے, محبوب نگر کے میں جلسے میں گیا تھا, وہ صاحب مجھ سے ملے. ایک بیٹی کو میں نے لندن بھیج دیا ہے پڑھانے کے لیے, دوسری بیٹی کو میں بھیجنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پہلی بیٹی کا عالم کیا ہے؟ کہنے لگے 2 سال اس نے اپنا MS کرنا تھا, وہ اس نے کر لیا ہے, جاب کر رہی ہے. میں نے کہا آپ وہاں نہیں ہیں, بھائی وہاں نہیں ہے, رشتہ دار وہاں نہیں ہے, کوئی دیکھ ریکھ والا نہیں ہے, آپ کیسے اپنی بیٹی کو بھیجتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں وہ علم کے لیے میں نے بھیجا, علم کی تو اسلام میں اہمیت ہے. اسلام کا کہتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. اسلام کا ایک پہلو آپ نے دیکھا, دوسری طرف اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ خاتون حج کو جانا چاہتی ہے تو بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی, محرم کے ساتھ عبادت کے لیے جانا ہے, خدا کے گھر کے طواف کے لیے جانا ہے, ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے جانا ہے. اسلام کہتا ہے بغیر محرم کے نہیں کیا جا سکتا ہے سفر. مولا میرا فریضہ, میرے پاس دولت ہے, رکھ لو, میں حج نہیں کر پاؤں گی تو گناہگار ہوں گی. اسلام کہتا ہے اگر محرم نہیں ہے, حج نہیں کر پاتی ہو, غم نہ کرنا, حج کرے بغیر اللہ تمہیں حج کا ثواب عطا فرما دے گا. حاضر کرام یہ ہے اسلام کا رجحان. اسلام کہتا ہے بیٹی سب سے زیادہ عظیم دولت ہے. حاضر کرام ویلنٹائنس کے نام پر اور نہ جانے کن کن ناموں پر جو کچھ اسلامی معاشروں میں ہو رہا ہے, اس کی طرف ماں باپ کو, میں آپ لوگوں سے آپ بولیں گے لڑکیوں کا معاملہ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ حاضر کرام جتنی لڑکیاں جتنی عورتیں دنیا میں ہیں, اللہ رب العزت نے قرآن میں صاف طور پر ایک واضح حکم دے دیا, الرجال قوامون علی النساء. ہم نے عورتوں کو مردوں کے تابع کیا ہے. قوامون, مرد کو ہم نے بنایا ہے, اس کی بات چلتی ہے, وہ حاکم ہے, عورتیں محکوم ہیں, وہ ان کا حکم چلتا ہے. اب آپ بولیں گے کیوں چلتا ہے مردوں کا حکم؟ اس واسطے کہ مرد گھر چلاتے ہیں, ان کے کاندھوں پر ذمہ داری ہوتی ہے. مگر افسوس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی نکل رہا ہے. ہم یہ بولیں گے مرد کماتے ہیں تو دوسرا پہلو ایک ہے, ایسے کئی گھر ہمارے ہاں معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں مرد کماتے ہی نہیں ہیں. بیویاں جاتی ہیں ٹیچر بن جاتی ہیں, نرس بن جاتی ہیں, ڈاکٹر بن جاتی ہیں, پورا کام بیویاں کرتی ہیں. بیچارے گھر میں بیٹھے کیا کریں گے, پھالیاں دھو لیتے ہیں, بگونے کھنگال لیتے ہیں. حاضرین کرام اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ مرد اگر, مردوں کا وقار, مردوں کی عزت, مردوں کا مقام کب باقی رہے گا؟ جب وہ خرچ کرنے والے ہوں, جب وہ کمانے والے ہوں. تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ مردوں کو, معاشرے کو پاک بنانا وہ چاہتے ہیں, معاشرے کو نیٹ کلین بنانا چاہتے ہیں, معاشرے کو عزت دار بنانا چاہتے ہیں. تو مردوں کو خود کو اپنے آپ کو کام میں لگانا ہوگا, معاشرے کی ذمہ داریاں بڑھ کر اپنے کاندھوں پر لینی ہوگی. دوسری طرف ہمارے نوجوانوں کا عالم یہ ہے, آپ جائیے کالجز میں, آپ کام دیجئے مردوں کو بھی, مرد بچوں کو دیجئے, لڑکیوں کو دیجیے, آپ لڑکوں کو بھی دیجیے, لڑکیوں کو بھی دیجیے. آپ میں بحیثیت لیکچرر میں آپ کی خدمت میں بولوں, 1-2 سال نہیں 5 سال میں نے بچوں کو دیکھا ہے, آپ کام دیں دونوں اسٹوڈنٹس کو, بچے کرتے نہیں ہمارے, اور بچیاں وقت سے پہلے کر دیتی ہیں اور کام پوچھتی ہیں اور کچھ کرنا ہے سر, اور ہمیں کیا لکھنا ہے. یہ نوجوان کرتے کیا ہیں؟ تو ان کے پاس ایک بائک ہوتی ہے, ان کے ہاتھ میں ایک عمدہ فون ہوتا ہے, ان کے چبوترے پر دوست ہوتے ہیں, ان کی باضابطہ بیٹھکیں ہوتی ہیں. کب تک یہ لوگ پھرتے رہتے ہیں؟ رات کے 2 بجے تک, 3 بجے تک یہ بائکوں پر پھرتے رہتے ہیں خواہ مخواہ کے. میں اپنے نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کی زندگی کیوں تھی؟ آپ لوگ اپنی زندگی کا کیوں جیا کر رہے ہیں؟ حاضرین کرام کیوں معاشرے کے ذمہ دار فرد نہیں بنتے؟ ہمارے پاس جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بننا ہے, ان کو آگے بڑھنا ہے, ان کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہے. میں یہ نہیں بولوں گا کہ پورے کے پورے مسلمان نوجوان ایسے ہیں. آپ جائیے, میں پرسوں وجے واڑہ گیا تھا تقریر کے لیے, 9:30 بجے رات, عالم کیا ہے؟ بھوک کا عالم ہے, پورا شہر سو گیا. کہا پورا شہر کیوں سو رہا ہے, وجہ کیا؟ میں نے پوچھا لوگوں سے. صبح 6 بجے کے وقت پورا شہر جاگ رہا ہے, ٹریفک جام. یہ کیا منظر ہے اتنی صبح؟ ہمارے پاس تو لوگ ابھی برش بھی نہیں کرے ہوں گے, ابھی بلیکٹ سے بھی نہیں نکلے ہوں گے, آپ کے پاس یہ ٹریفک جام کیوں رہی ہے؟ کہنے لگے 6 بجے اتنی صبح آپ بولتے ہیں لوگ نہیں اٹھتے. میں نے کہا آپ آئیے ہمارے پاس, کیوں, وجہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے, ایک صاحب میرے ساتھ تھے, کام کرتے تھے, ان سے میں نے پوچھا, آپ ٹیچر تھے, میں نے ان سے پوچھا آپ کبھی کریکشن کرتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ ٹیچروں کو تو بڑا کریکشن کا کام ہوتا ہے, آپ میتھس کے ٹیچر, ایک ایک فارمولے پر آپ کو گہری نظر رکھنی پڑتی ہے, اور آپ کب کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ارلی ان دا مارننگ,
میں بہت صبح کر لیتا ہوں. نے کہا ارلی ان دا مارننگ کا مطلب 5 بجے اٹھ کر کرتے ہیں؟ آپ ہندو تھے, آپ 5 بجے اٹھ کے کرتے ہیں. کہنے لگے 5 بجے تو دیر ہو جائے گی. میں نے کہا پھر 4 بجے. کہنے لگے ارلی ان دا مارننگ ان 2 AM. 2 AM 2 بجے رات کو اٹھ کے کریکشن کرتا کہتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کیسے ترقی نہیں کرے گا. 2 بجے سے اپنا کام کر رہا ہے, 8 بجے سو رہا ہے. حاضرین کرام یہ کائنات کا نظام ہے جس کے ساتھ نوجوان چلتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں ہمارے مسلم معاشروں میں بے حیائی عروج پر جو جا رہی ہے اس کے بہت سے ریزنز ہیں, اس کے بہت سے اسباب ہیں. اس کا سب سے بڑا ریزن باپوں کی غفلت. بیٹیوں کے حوالے سے بیٹیوں کو نالج دینا یہ تو ان لوگوں نے جان لیا ہے, مگر بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا اس سے وہ پہلو تہی کر رہے ہیں, یا اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں, یا اس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھ رہے ہیں. بیٹیوں کے حوالے سے اعلیٰ تعلیم انجینئر بنانا کس نے کہا؟ کیا کام کرے گی بیٹی آپ کی؟ جا کر فیلڈ پر کھڑے ہو کر مزدوروں کے ساتھ کام کرے گی آپ کی بیٹی؟ کیا ڈیزائننگ کرے گی, کیا کرے گی؟ لوگ ایسا کہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں, پرانے زمانے کے باتیں کر رہے ہیں, یا آپ کی دادی کے دور کی باتیں ہیں, آپ کے دادا کے دور کی باتیں ہیں. حاضرین کرام اسلام کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اسلام چاہتا ہے نکاح کرو, اور نکاح کب کرو؟ پہلی فرصت میں نکاح کرو, جلد سے جلد نکاح کرو, جس قدر عجلت ہو سکے اس قدر عجلت میں نکاح کرو, جس قدر جلدی ہو سکے. یہ ایک ایسا کام ہے جس کے کرنے میں جلدی کرنا شیطانی حرکت نہیں ہے, اس معاملے میں جلدی کرنا ایمانی حرکت ہے. تو حاضرین کرام نوجوان اگر مسلم معاشرے کو ہم پاک کرنا چاہتے ہیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں ان ساری باتوں سے محفوظ رہیں, تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور خصوصاً قرآن مجید کی تلاوت کی اور قرآن مجید کے مطالعے کی ہمیں ضرورت ہے.